آپ میں سے جو لوگ ریگولرلی بہت سے سیشنز کو اٹینڈ کرتے ہیں آپ کو واقعی بہت سی باتوں میں اپنے اندر فرق محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو لیٹ گو کر لیا. اور آپ جب اپنے ارد گرد اپنے ایسے رشتہ داروں کو ملتے ہیں یا فرینڈس کو ملتے ہیں جو نہیں ایسے کوئی بھی سیلف ہیلپ کے سیشن اٹینڈ کرتے, وہ زیادہ مشکلات میں ہوتے ہیں. ہم تو صرف آئسولیشن میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں نا کہ میں اتنے سیشن اٹینڈ کر رہی ہوں لیکن کل مجھے غصہ کیوں آ گیا تھا. لیکن ایک انسان ہے جو اس کا غصے کا لیول ہی کچھ اور ہے, کیونکہ وہ تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نہیں کسی کو چھوڑا. اے از فار افرم. افرم کیا ہوتا ہے؟ میں نے افرم کرنا ہے کہ میری نیت کیا ہے, یعنی ماننا ہے, اپنے آپ کو منانا ہے, تیار کرنا ہے کہ مجھے اس ہرٹفل ایونٹ سے, ہرٹفل ایکسپیرینس کی سٹوری نہیں چلانی, مجھے آگے بڑھ کر اپنے لیے کوئی اچھی گول سیٹنگ کرنی ہے, مجھے کوئی بہترین کام اپنے لیے کرنا ہے. یہ افرمیشن ہوتی ہے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں فوراً ہوپلیسنس میں جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کچھ نہیں ہو سکتا, یہ بھی نہیں ٹھیک ہوگا, آئندہ بھی ہم ملیں گے تو ایسے ہی ہوگا, میں جتنی دفعہ اس شخص سے بات کرتی ہوں یہ شخص مجھے تنگ ہی کرتا ہے. ہم کہتے ہیں اچھا کوئی بات ہے, اف پلان اے فیلز پلان بی, اگر کوئی کہتا ہے اف پلان بی فیلز سی ٹو زی. اور یہاں پہ ہمیشہ مجھے وہ حدیث یاد آتی ہے جو اس میں کہا گیا ہے نا کہ اگر ایک شخص سے آپ کا معاملہ خراب ہے تو آپ اس کے بارے میں اچھا گمان کریں. اور کتنے گمان کرنے کے لیے کہا ہے؟ 70. اور اگر 70 گمان کرنے کے بعد بھی آپ کا دل نہیں صاف ہوتا تو آپ اپنے آپ سے بات کریں, انہی گمان کے بارے میں سوچیں کہ اس نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا, اور میں اپنے اوپر لے کر آئیں کہ میرا پھر بھی دل نہیں صاف ہو رہا اس کے بارے میں. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ آپ 4 یا 5 کوئی اچھے گمان کر لیں کسی کے بارے میں تو کیا ہو جاتا ہے, آپ کا تھوڑی سی فیلنگ ڈائلیوٹ ہو جاتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ چلو چھوڑو اس کو نا, اس پہ اتنا زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر ایل از لانگ ٹرم, یعنی ہم نے وقتی طور پہ معاف کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ایک آئسولیٹڈ انسیڈنس تھا, میں نے معاف کیا, لیکن ہم پھر اپنی گروتھ نہیں کرتے کسی ایریا میں. جب ہم گروتھ نہیں کرتے تو کیا ہوتا ہے, پھر کوئی وہی بات ہے, سملر سٹوری آتی ہے نا, جو میں نے آپ کو بتایا نا, اینگر کی آ گئی, فرسٹریشن کی آ گئی, ریزنٹمنٹ, تو وہ پھر کھل جاتا ہے. کنٹینیوس اپنے پر ورک کرنا ہوگا, اسٹریس مینجمنٹ, اسرٹیونیس, کمیونیکیشن اسکلز, کنٹینیوس ایجوکیشن. ہر وقت جو ارد گرد لوگ ہیں جن کے ساتھ ہمارے مسئلے ہیں, اپنے آپ کو ہیلنگ کی طرف لے کے جانا ہے, سکسیس سٹوریز کریٹ کرنی ہے, فارگیونیس کو پریکٹس کرنا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں بلڈ یور فارگیونیس مسل. ہر وقت کسی نہ کسی چیز کے لیے معاف کرتے رہیں. یہ بچوں کے ساتھ بہت ہو سکتا ہے, چھوٹے چھوٹے جو مسئلے ہوتے ہیں نا وہ ان میں معافی کو پریکٹس کریں. اچھا, سب سے بڑی جو فارگیونیس کو پریکٹس کرنا ہے نا, سب سے بڑا ایریا وہ ہے اپنے آپ کو معاف کرنا. ہم اکثر لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں لیکن اپنے آپ کو معاف کرنا ہمیں بہت ہی مشکل لگتا ہے, اس میں ہم اکثر سٹک رہتے ہیں. تو سیلف فارگیونیس جو ہے اس کی کیا کیٹیگریز ہوتی ہیں؟ آپ نے کوئی اپنے لیے کوئی گول سیٹ کیا زندگی میں, وہ آپ نہیں کر سکے, یعنی آپ سے اگر کوئی امپورٹنٹ کام نہیں ہوا تو آپ اپنے آپ کو معاف نہیں کرتے. جب آپ کو کوئی ایکشن لینا چاہیے تھا, کچھ پریکٹس کرنا چاہیے تھا, آپ نہیں کر پاتے تو اپنے آپ کو معاف نہیں کرتے کہ آج ہی میں نے سیکھا تھا, اور ابھی تو میں نے پڑھا تھا, آج ہی میں نے مطلب یہ فیصلہ کیا تھا, پھر مجھ سے یہ گڑبڑ ہو گئی. پھر یہ کہ اگر ہم کسی کو ہرٹ کر دیتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو معاف نہیں کر پاتے, ہم سے زیادتیاں ہو جاتی ہیں, ہم نے کچھ ایسا کام کیا ہوتا ہے, یعنی اپنے آپ کو نقصان دیا ہوتا ہے. مثلاً آپ نے اپنی ہیلتھ پہ کام نہیں کیا, اپنے وزن پہ کام نہیں کیا, آپ نے اگر اپنے ایموشنز پہ کام نہیں کیا کبھی, تو آپ اپنے آپ کو معاف نہیں کر پا رہے ہوتے, کیونکہ ان سے ہمارے ارد گرد کے لوگ افیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں نا. تو ہم جب وہ امپیکٹ دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ میں اب اپنے آپ کو کیسے معاف کروں. بہت سی مدرس مجھے کہتی ہیں کہ اب ہمارے بچے جوان ہو گئے ہیں, بچپن میں مثلاً ان کو ڈانٹتے بہت تھے, ہم نے بہت زیادتیاں کی ہیں, ہم اتنے نہیں تھے ویل اکوپڈ, ہاؤ کین آئی فارگیو مائی سیلف. تو میں کہتی ہوں نہیں, فارگیو, معاف کریں اپنے آپ کو. آپ نے اپنی طرف سے ایز اے پیرنٹ بیسٹ پاسبل کام کیا ہے, ٹھیک ہے, جو غلطیاں ہوئی ہیں اب پاس میں تو نہیں ہم جا سکتے نا, آگے کے لیے آپ اپنے آپ کو امپروو کر سکتے ہیں کہ وہ میرے بچے مجھ سے دور ہو گیا, میں کہتی ہوں کوئی بات نہیں, آپ ہیلنگ شروع کر دیں. آپ ایک دفعہ ان کو بتا دیں کہ ہاں مجھ سے ہوئی ہے زیادتی, اور آپ اپنے اندر چینج لانا شروع کر دیں کہ بچے مجھ سے کنیکٹ نہیں ہوتے, کوئی بات نہیں, بچے ہونا شروع ہو جائیں گے, آپ اپنے آپ کو چینج کریں گے, وقت کے ساتھ ساتھ چیز بہتری ہو جائے گی. تو سیلف فارگیونیس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا, اپنی شیم کو اور گلٹ کو ٹھیک کرنا ہوگا. شیم جب ہمارے اندر بہت زیادہ ہوتی ہے نا, کسی بھی معاملے میں شرمندگی کا احساس, میں کسی کو فیس نہیں کر سکتی, اس سے پھر ہم فارگیونیس کی طرف نہیں جاتے. تو اپنے آپ کو معاف کریں. سینس آف فیلئر جو ایک آتا ہے, تو آپ آگے کی اچیومنٹس دیکھیں, آپ کے ہاں اس وقت میں ویل اکوپڈ نہیں تھی, آتا ہے تو پھر آپ کو لگتا ہے فلانا
موقع پہ بھی میں فیلئر تھی, فلاں موقع پہ بھی میں فیلئر, مطلب جو شاید نہیں جیت رہے, وہ سٹوری آ جاتی ہے نا, وہ گریونس سٹوری آ گئی نا آپ کی. آپ کو جب وہ فیلئر آیا تو وہ فیلئر والی فائل کھلی ہے, تو آپ فائل کو بند کریں. آپ کہیں کہ ٹھیک ہے میری لائف میں کچھ فیلئرز ہیں, کس کی لائف میں فیلئرز نہیں ہوتے, میں سکسیس کے اوپر سوچتی ہوں کہ کیا کیا میں نے سکسیس حاصل کی ہے, اور سیلف کمپیشن کی طرف جائیں. اور وہ یاد رکھیں کہ میں کیوں اپنے آپ کو, میرے پاس تو وہی بات ہے, ایک بہت بڑا 8-9 بیڈ روم ہاؤس ہے, پورا ولا ہے, میں اس کو چھوڑ کے تو میں کیوں اس میں جانے کی کوشش کر رہی ہوں. اس طرح کے جملے اپنے ساتھ بول لیں. حالانکہ ہم اپنی غلطیوں کو جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں اپنے ساتھ. وی فیل پیرالائز بیکاز ہم نے اپنے آپ کو معاف نہیں کیا ہوتا, تو ہم اپنی تھاٹ میں پیرالائز ہو جاتے ہیں. اپنی غلطیوں کو جسٹیفائی جب کر دیتے ہیں تو اس کے بعد ہم اپنے آپ کو معاف نہیں کرتے ہیں نا. ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو پتہ ہے زیادہ ہارڈ ٹائم دیتے ہیں دوسرے کی بجائے. اکثر لوگ جب مجھے کوئی اپنی بارے میں بات بتاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو اس بات پہ معاف نہیں کر سک رہی, تو میں ان کو کہتی ہوں اچھا تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں کہ آپ کی کوئی دوست ہے اور وہ آ کر آپ کو ایگزیکٹلی یہی بات بتا رہی ہے جو آپ کا مسئلہ ہے, تو آپ اسے کیا کہیں گی؟ ہم اسے کہیں گے کوئی بات نہیں, اٹس اوکے, ہو جاتا ہے کبھی انسان سے بہت بڑی بڑی غلطی بھی ہو جاتی ہے, تم انسان ہی ہو نا, ہمیں وہ تسلی دیں گے. لیکن ہم اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں اس پہ؟ ہاؤ ڈیئر یو. تو اس وقت آپ کو اپنا بیسٹ فرینڈ بننا ہوتا ہے, اپنے آپ کو بتانا ہوتا ہے اٹس اوکے. ہاں اگر پیٹرن آ رہا ہے تو پھر کیا مطلب ہے؟ یو نیڈ ہیلپ. آپ کی سکلز کی کمی ہے, پھر سکل لے کر آئیں. ہم اپنے کیسے دوست ہیں, ہماری اپنے ساتھ ریلیشن شپ کیسا ہے. اور دوسرا یہ یاد رکھنا ہے کہ ہم بھی انسان ہیں, ہم کوئی وہ فرشتے نہیں بن جاتے کہ ہم سے کوئی غلطیاں نہیں ہوں گی. اپنے لیے ہیل کو پریکٹس کرنا ہے, تو اس میں بھی کیا ہوپ کیا رکھنی ہے اپنے لیے, چھوٹی موٹی چیزیں تو ہوں گی, اور یہ کہ میں سیکھوں گی اور میں اس کو ٹھیک کر لوں گی. یہ ہوپ ہے کہ پہلے میں 10 دفعہ دن میں کرتی تھی, اب میں 9 ٹائمز تو غلط ہی کر رہی ہوں, 1 ٹائم الحمدللہ ایک دفعہ میں نے ٹھیک کر لیا, اور پھر آہستہ آہستہ. سے کیا تھا, ایجوکیٹ کریں. اگر مجھے غصہ آ جاتا ہے, میرے جذبات کنٹرول میں نہیں رہتے, تو میں ایموشنل انٹیلیجنس سیکھ لوں. سمپل سے فارمولے ہیں نا آپ کے پاس. اچھا افرم کریں, جو میں صحیح کام کر رہی ہوں اس پہ تھوڑا اپنے آپ کو پازیٹیو لیں کہ ہاں بھائی میں یہ 4 کام ٹھیک بھی کر رہی ہوں. ہم کیا کرتے ہیں, اپنے بہت سارے پازیٹیو کاموں کو بلڈوز کرتے ہیں, اور لانگ ٹرم میں کیا ہے, ہر وقت اپنے آپ کو ایکوپ کرتے ہیں. اچھا سب سے بڑی بات جس پہ میں ختم کروں گی, اللہ تعالیٰ کی ان صفات کو یاد رکھنا. اللہ تعالیٰ التواب, الغفار, الرحمن بھی, الحلیم بھی, الغفور, العفو, الرؤوف, الصبور, ان سب ناموں میں کسی نہ کسی طرح معاف کرنے والا ایلیمنٹ آتا ہے ہمارے رب کا. تو اللہ تعالیٰ کے ناموں کو, ان صفات کو بھی بار بار پڑھتے رہنا چاہیے. اگر آپ ڈیلی ایک نام کو پڑھیں کہ اس میں کس طرح کی معافی ہے, اپنی لائف سے اس کو ریلیٹ کریں, میرا رب ہمیں کس کس جگہ پہ معاف کرتا ہے. تو جب ہم اس طرح سوچتے ہیں, ہم جب پڑھتے ہیں تہجد کے بارے میں کہ جب وہ تہجد کا وقت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا, کوئی چاہت, کوئی خواہش نہ. ہمارا رب نے راستے ہمارے لیے رکھے ہوئے ہیں معافی کے, توبہ کے. پھر یہ میں آیت پڑھی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 222 میں آتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. توبہ کرنے والوں کو, جو معاف کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ان سے محبت رکھتا ہے. تو ہم کہیں کہ اگر میں معاف کسی کو کروں گی, ہمیں تو ہیومیلیشن فیل ہوتی ہے نا, کہ مطلب کیا, مطلب وہ میرے سے زیادتی اس نے اتنی کی, میں معاف کر دوں. اللہ تعالیٰ شاید یہ سچویشن میری زندگی میں اس لیے لایا ہے کہ میں اللہ کی محبت کے قریب پہنچوں. میں اگر اس شخص کو معاف کروں گی, اس کے بدلے میں مجھے کیا مل رہا ہے؟ اللہ کی محبت. تو یہ کوئی چھوٹا بارگین تو نہیں ہے. ہمارا تو وہ شخص جس نے زیادتی کی اس کو تھینک یو کرنے کو دل چاہے. اچھا فرض کریں ہم کہتے ہیں وہ شخص اتنا برا ہے, وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے, مجھے جان کے تنگ کرتا ہے, لیکن وہ آپ کے لیے کیا کر رہا ہے اگر آپ اسے معاف کرتے ہیں؟ آپ کے لیے اللہ کی محبت کو پاسبل بنا رہا ہے. یعنی کتنی بڑی بات ہے نا کہ آپ اپنے دماغ میں سوچیں گے کہ میں نے تو بدلہ پورا لے لیا. انسان برا نہیں ہے, ہاں اس کی عادت بری ہے. ہیٹ دا سن ناٹ دا سنر, یہ والی بات. جب ہم توبہ کرتے ہیں تو جیسے آدم علیہ السلام کی دعا ہے نا, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اب اور بھی دیکھیں تو انبیاء نے ہمیشہ جب توبہ کی طرف گئے تو انہوں نے کیا کہا ہے, میں نے اپنی ذات پہ ظلم کیا,
ایون سید الاستغفار میں ابو بذنبی آپ دیکھیں کہ ہم اپنے آپ کو ہمبل کرتے ہیں, ہیوملٹی کی طرف جاتے ہیں, اور پھر آپ دیکھیں کثرت سے استغفار پڑھنا اس میں آتا ہے. اور استغفار پڑھنے پہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے, جیسے سورہ نو میں آ رہا ہے نا, یرسل السماء علیکم مدرارا, کہ جب ہم استغفار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آسمان سے ہمارے لیے کیسے راستے کھولتا ہے, کیا کچھ دیتا ہے. پھر یہ بھی کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ, کہ ہم کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں, جتنا مرضی ہم نے اسراف کر لیا. تو لوگوں پہ بھی ہمیں یہ فارمولا اپلائی کرنا ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ جب میں جو مرضی کر لوں اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے میرے اندر بھی یہ کیپیسٹی رکھی ہے کہ لوگ میرے ساتھ اگر بہت بڑی زیادتی بھی کریں تو اگر میں صحیح طریقے سے اس کو ڈیل کروں, اس سچویشن کو, میں اس کو معاف کر سکتی ہوں, میں آگے بڑھ سکتی ہوں, مجھے رکنا نہیں ہے. اس کے لیے پھر ایک ٹریٹ جو ہمیں پریکٹس کرنا ہوگا, جو ہمیں انبیاء میں نظر آتا ہے, وہ ہے ہیوملٹی کا, تواضع کا. اور وہ کیا ہے؟ ہیوملٹی جو ہے وہ اسٹرینتھ ہے, جس میں ہم یہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں یو آر ناٹ مور امپورٹنٹ دین ادرس اینڈ یو آر ناٹ لیس امپورٹنٹ دین ادرس. کوئی سپیریئر نہیں ہے, یا میں بڑی نہیں ہوں یا میں چھوٹی نہیں ہوں. کسی کے کوئی بات کرنے سے میں چھوٹی نہیں ہو جاتی. مجھے یاد ہے ایک زمانے میں جب میں نے نیا نیا حجاب پہنا شروع کیا اور کوئی ماسی یا بی بی کہتا تھا تو مجھے آگ لگ جاتی تھی اندر. پھر میں نے استاذہ کے ایک لیکچر میں سنا نا, ایک وہ سیشن میں کسی میں کہہ رہی تھی کہ ہمیں نہیں فرق پڑنا چاہیے, ہم جب اللہ کے لیے کوئی فیصلہ کرتے ہیں, کام کرتے ہیں, ہمیں جو مرضی کچھ کہہ دے, تو اس کے بعد مجھے نہیں تکلیف ہوتی کہ کوئی مجھے دیکھ کر کیا کہتا ہے. ڈزنٹ میٹر, یہ اس کا پرسیپشن ہے. جب میں نے اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کیا تو وہی باتیں جو ہیں انہوں نے مجھے تنگ کرنا چھوڑ دیا. ہیوملٹی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھی ہم لوگوں کے لیے ڈور میٹ بن جائیں, ہم لوگوں کو مس یوز کرنے دیں, لیکن ایک جھکاؤ کے ساتھ کہ ہر چیز کو انا کا مسئلہ نہیں بنا لینا ہم نے. ٹھیک ہے, ڈسپلن لائف میں ہونا چاہیے, کاموں کو صحیح طرح کرنی چاہیے, باؤنڈری سیٹنگ ہماری صحیح ہونی چاہیے. تو ہمیں کون کون سی باتیں ہیں جن کو پریکٹس کرتے رہنا چاہیے ہر وقت. دوسرے لوگوں کی بات سنا کریں زیادہ, اس سے میں ختم ہوتی ہے نا. اکثر آپ دیکھیں ہم اپنی باتیں کرتے ہیں. ہیوملٹی تب آتی ہے جب آپ دوسروں کی باتیں زیادہ سنتے ہیں اور اپنے ایکسپیرینسز شیئر کرنے دیتے ہیں, اس سے آپ کے اندر ایک جھکاؤ آتا ہے. پھر یہ کہ مائنڈ فلنس کو ہر وقت پریکٹس کرنا, اس پہ ہم نے بات کی تھی. شکر گزاری, اب ایکسپرٹس کہتے ہیں اگر آپ صبح اٹھ کر 5 چیزیں, ایک جرنل بنا لیں, 5 اسپیسیفک, کچھ بھی چاہے باڈی پارٹس ہیں یا کچھ بھی جو نعمتیں ہیں, 5 چیزوں کا نام لے کر ان پہ شکر ادا کرتے ہیں, تو الٹیمیٹلی آپ کا دماغ پازیٹیوٹی کی طرف جاتا ہے اور آپ کے اندر ایک اچھی فیلنگ آتی ہے. فارگیونیس بھی آپ کے لیے آسان ہو جاتی ہے. جہاں ضرورت ہو وہاں ہیلپ لے لیں. مجھ سے نہیں کسی کو معاف کیا جا رہا تو میں طریقہ سیکھ لوں. بہت سے معاملات میں لوگوں سے ریگولر فیڈ بیک لیتے رہیں. مثلاً آپ کو لگتا ہے آپ غصہ نہیں کرتے, لیکن کوئی آپ کو بتاتا ہے کہ نہیں آپ کا غصے والا مزاج ہے, آپ یہ کام ٹھیک نہیں کرتے, تو پھر دیکھیں آپ کے اندر اگر ریجڈ پیٹرنس ہوں گے تو پھر معافی بہت مشکل ہوگی. ہیوملٹی ہمیں فلیکسیبلٹی سکھاتی ہے نا, فلیکسیبل بناتی ہے. تو اگر ہمیں کوئی فلیکسیبلٹی بتا رہا ہے کہ آپ یہ کام ٹھیک نہیں کرتے, آپ سخت ہیں, تو پھر ہمیں الرٹ ہونا ہے کہ پھر میں معاف بھی نہیں کر پا رہی ہوں گی. اور اپنے ایکشنز کو بار بار جو ہے وہ دیکھتے رہنا ہے. یہ حدیث تھی میرے سامنے, شو مرسی اینڈ یو ول بی شون مرسی, forgive and Allah will forgive you. اچھا, اس کے ساتھ ایک اور کوالٹی بھی ہے, abundant mentality. تھوڑ دلے نہ ہو. abundant mentality کیا ہوگی؟ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ دے نہیں پائے گا تو اسی شخص کے ذریعے بھی دے دے گا, اور اگر یہ شخص نہیں دے گا تو کہیں اور سے اللہ تعالیٰ دے دے گا. اور کسی کے وہ ہم جو چھوٹے چھوٹے معاملات میں پھر الجھے رہتے ہیں, اس سے آپ دیکھیں نا, ہم ایک تو ہوتا ہے نا لائف کے بڑے ایونٹ ہیں, لیکن اکثر ہم دیکھیں تو ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھی معاف نہیں کرتے کسی کو, لیبلنگ بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ابنڈنٹ مینٹیلٹی اپنے اندر لے کر آئیں, جس سے ہمارے اندر فریڈم آتا ہے, ہم گروتھ کی طرف جاتے ہیں, ہم ہر بات کو چیلنج نہیں بناتے, ایشو نہیں بناتے, ہر سچویشن میں سٹک نہیں ہو جاتے. جو اسکیئرس مینٹیلٹی والے لوگ ہوتے ہیں وہ ہر وقت تھوڑ دلے رہتے ہیں, تنگ رہتے ہیں, بندش میں رہتے ہیں. یا آپ دیکھیں نا ساس بہو میں جو معافی کا جو سسٹم نہیں ہے وہ کیوں ہے؟ کیونکہ ساس بھی شیئر نہیں کرنا چاہ رہی, بہو بھی شیئر نہیں کرنا چاہ رہی. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی شروع ہو جاتی ہے. کئی دفعہ آپ پریشان ہو رہتے ہیں, ایک ایک بوٹی پہ لڑائی ہو رہی ہوتی ہے, کھانے کی چیز پہ لڑائی ہو رہی ہوتی ہے, کچن پہ لڑائی ہو رہی ہوتی ہے. یہ ابنڈنٹ مینٹیلٹی نہیں ہے نا, اور وہیں سے پھر معافی نہیں آتی, وہیں سے معاملات جو ہیں وہ سختی کی طرف جاتے ہیں. اور بس دعائیں. چلیں جی, سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.